سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق شہزادے کا اصل نام روشن اختر تھا۔ وہ شاہ جہاں اختر کا بیٹا اور شاہ عالم بہادر شاہ اول کا پوتا تھا۔ سید برادران نے اسے جیل سے رہا کرایا اور 17 ستمبر 1719 کو تخت پر بٹھا دیا۔ اس نے اپنے لیے ناصر الدین محمد شاہ کا لقب پسند کیا، لیکن تاریخ نے اسے محمد شاہ رنگیلا کا نام دے دیا۔ محمد شاہ رنگیلا ایک عیش طبع غیر متوازن شخص تھا۔ 24 گھنٹے نشے میں دھت رہتا تھا اور رقص، فحاشی اور رانی کا دل دادا تھا۔ وہ قانون بنانے اور قانون توڑنے کے کھپت میں بھی مبتلا تھا۔ وہ ایک ایسا پاراسفت انسان تھا جو اچانک کسی شخص کو ہندوستان کا اعلیٰ ترین عہدہ سونپ دیتا تھا اور جب چاہتا تھا وزیر اعظم کو کھڑے کھڑے جیل بھجوا دیتا تھا۔ وہ اکثر دربار میں ننگا آ جاتا تھا اور درباری بھی اس کی فرما برداری اور اطاعت گزاری میں کپڑے اتار دیتے تھے۔ وہ بعض اوقات جوش و اقتدار میں دربار میں سر عام پیشاب کر دیتا تھا اور تمام معزز وزراء، دلی کے شرفاء اور اس وقت کے علماء اور فضلاء واہ واہ کہہ کر بادشاہ سلامت کی تعریف کرتے تھے۔ وہ بیٹھے بیٹھے حکم دیتا تھا، کل تمام درباری زنانہ کپڑے پہن کر آئیں اور فلاں فلاں وزیر پاؤں میں گھنگرو باندھیں گے، اور وزراء اور درباریوں کے پاس انکار کی گنجائش نہیں ہوتی تھی۔ وہ دربار میں آتا تھا اور اعلان کر دیتا تھا، جیل میں بند تمام مجرموں کو آزاد کر دیا جائے اور اتنی ہی تعداد کے برابر مزید لوگ جیل میں ڈال دیے جائیں۔ بادشاہ کے حکم پر سپاہی شہروں میں نکلتے تھے اور انہیں راستے میں جو بھی شخص ملتا وہ اسے پکڑ کر جیل میں پھینک دیتے تھے۔ وہ وزارتیں تقسیم کرنے اور خلعتیں پیش کرنے کا بھی شوقین تھا۔ وہ روز 5 نئے لوگوں کو وزیر بناتا تھا اور 150 لوگوں کو شاہی خلعت پیش کرتا تھا، اور اگلے ہی دن یہ وزارتیں اور یہ خلعتیں واپس لے لی جاتی تھی۔ وہ طوائفوں کے ساتھ دربار میں آتا تھا اور ان کی ٹانگوں، بازوؤں اور پیٹ پر لیٹ کر کاروبار سلطنت چلاتا تھا۔ وہ قاضی شہر کو شراب سے وضو کرنے پر مجبور کرتا تھا اور اس کا حکم تھا، ہندوستان کی ہر خوبصورت عورت بادشاہ کی امانت ہے، اور جس نے اس امانت میں خیانت کی اس کی گردن مار دی جائے گی۔ اور اس نے اپنے دور میں اپنے عزیز ترین گھوڑے کو وزیر مملکت کا سٹیٹس دے دیا، اور یہ گھوڑا شاہی خلعت پہن کر وزراء کے ساتھ بیٹھتا تھا۔ محمد شاہ رنگیلا کثرت شراب نوشی کے باعث 26 اپریل 1748 کو انتقال کر گیا، لیکن آج بھی جب تاریخ محمد شاہ رنگیلا تک پہنچتی ہے تو اس کی ہنسی چھوٹ جاتی ہے۔ محمد شاہ رنگیلا اس نوعیت کا وحید کردار نہیں تھا۔ انسانی تاریخ ایسے سینکڑوں ہزاروں کرداروں سے لتھڑی پڑی ہے۔ آپ دنیا کی قدیم تہذیبوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو معلوم ہوگا دنیا کی ہر تہذیب کو شروع میں نیک اور سمجھدار بادشاہ ملے۔ ان بادشاہوں نے ملک میں میرٹ، عدل اور مساوات قائم کی، جس کے نتیجے میں ملک نے ترقی کی اور وہ تہذیب معاشی خوشحالی کے دور میں داخل ہو گئی۔ لیکن پھر اچانک ایک دن ملک میں کوئی نہ کوئی محمد شاہ رنگیلا آیا اور اس نے اپنے پاگل پن اور انا کو دستور، قانون اور آئین کی شکل دے دی۔ وہ ملک اور وہ تہذیب بادشاہ کے پاگل پن کے ہاتھوں فنا ہو گئی۔ آپ مصر کے بادشاہوں کو دیکھیں۔ بادشاہوں کی ایک نسل نے اہرام مصر جیسے تعمیراتی معجزے برپا کیے، جبکہ دوسری نسل کے رنگیلے خدائی کے دعوے کرنے لگے۔ شہداد جیسے بادشاہ نے زمین پر جنت بنا ڈالی۔ نمرود نے آگ دہکائی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں دھکیل دیا، اور ایک بادشاہ نے اللہ کے نبی کو آرے سے چیرنے کا حکم دے دیا۔ روم کے ایک بادشاہ نے جوش شاہی میں پورے روم کو آگ لگا دی اور خود محل کی چھت پر بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ ایک بادشاہ نے روم کے درمیان میں ایمپی تھیٹر بنایا اور 80,000 لوگوں کے درمیان بیٹھ کر بھوکے شیروں کو انسان کا شکار کرتے اور گوشت کھاتے دیکھنے لگا۔ روم کے ایک بادشاہ نے اپنی سکی بہن سے شادی کر لی۔ یونان کا ایک بادشاہ ملکہ کے ساتھ مرنا باہر نکلا اور عوام کو حکم دے دیا، تمام لوگ بآواز بلند کہیں۔ بادشاہ نے بڑا خوبصورت لباس پہن رکھا ہے۔ ایران کا ایک بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ شطرنج کھیلتا تھا، اور اس بازی کے دوران اگر ملکہ ہارتی تھی تو وہ بادشاہ کو ایک غلام پیش کر دیتی تھی
اور اگر بادشاہ کو مات ہوتی تو وہ ایک غلام ملکہ کے حوالے کر دیتا۔ یہ غلام کھیل کے آخر میں سر عام ذبح کر دیے جاتے تھے۔ ہندوستان کا ایک بادشاہ قطب الدین مبارک شاہ ہم جنس پرست تھا۔ وہ ایک ہندو لڑکے پر عاشق تھا۔ بادشاہ ایک دن دلہن بنتا تھا اور ہندو لڑکا دولہا۔ دربار میں دونوں کا باقاعدہ نکاح ہوتا تھا، رخصتی ہوتی تھی، ولیمہ ہوتا تھا اور سارے عمادین سلطنت جوڑے کو باقاعدہ سلامیاں دیتے تھے۔ دوسرے دن وہ لڑکا دلہن اور بادشاہ دولہا بنتا تھا، اور اس تقریب میں بھی تمام درباری اور شرفاء شریک ہوتے تھے۔ فرانس کے بادشاہوں نے ایک طویل عرصے تک غسل کو خلاف قانون قرار دیے رکھا تھا۔ برطانیہ کے ایک بادشاہ کے دور میں شادیوں پر پابندی تھی، اور جب تک کوئی شہری بادشاہ سے سرٹیفکیٹ نہیں لے لیتا تھا اس وقت تک اسے وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ امیر تیمور اسلامی دنیا کا بہت بڑا ہیرو تھا، لیکن وہ قتل اور علم کے کھپت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 54 ملکوں میں کھوپڑیوں کے مینار بنائے اور علماء اکرام کو جمع کر کے قرآن مجید کی ترتیب بدلنے کا حکم دے دیا۔ چین کے ایک بادشاہ نے مردوں کو برقع پہننے اور عورتوں کو انڈر گارمنٹس میں باہر آنے کا حکم دے دیا۔ جاپان کے ایک محمد شاہ رنگیلا نے کشتی بنانے کی سزا موت طے کر دی، اور دوسرے نے دال پکانے کو ناقابل ضمانت جرم قرار دے دیا۔ اٹلی کے ایک بادشاہ نے عورتوں کے ہنسنے پر پابندی لگا دی، جبکہ دوسرے نے قانون بنا دیا سلطنت کی تمام عورتیں دانتوں پر راکھ ملا کریں گی۔ پولینڈ کے ایک محمد شاہ رنگیلا نے ملک کی تمام عورتوں کو کتے پالنے کا حکم دے دیا تھا۔ آپ تاریخ کا کوئی باب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو اس میں بے شمار محمد شاہ رنگیلے ملیں گے۔ پوری دنیا میں 20ویں صدی تک بادشاہت ہوتی تھی، اور بادشاہ قانون کا درجہ رکھتے تھے، لہذا جب کبھی یہ قانون کسی غیر متوازن اور پاگل شخص کے ہاتھ میں آ جاتا تھا تو وہ لوگوں کے ساتھ وہی سلوک کرتا تھا جو محمد شاہ رنگیلا نے ہندوستان میں کیا تھا۔ انسان نے 10,000 سال کے سفر کے آخر میں سیکھا اختیارات فرد و واحد کے پاس نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ اقتدار کی آخری سیڑھی پر پہنچ کر اکثر بادشاہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، اور پھر وہ لاکھوں کروڑوں لوگوں کو مقدر کا فیصلہ انا اور غرور سے کرنے لگتے ہیں، جس کے نتیجے میں معاشرے کے تارپور ہل جاتے ہیں۔ لہذا دنیا کے 245 ممالک میں سے 191 ملکوں میں لوگوں نے بادشاہوں کے اختیارات مختلف اداروں میں تقسیم کر دیے، جس کے نتیجے میں محمد شاہ رنگیلوں کا سلسلہ بھی رک گیا اور رعایا بھی انسانی حقوق، انسانی شعور اور انسانی عزت نفس کے دور میں داخل ہو گئے۔ اس دور میں ہر وہ ملک ترقی، امن و امان اور سکون کی لذت سے آشنا ہوتا چلا گیا جس میں اختیار اور اقتدار اداروں کے پاس تھا، اور یہ ادارے قانون کے دائرے میں رہ کر کام کرتے تھے، جبکہ وہ تمام ملک خلفشار، بدامنی، خانہ جنگی اور خانہ بربادی کا شکار ہوتے چلے گئے، جن میں فیصلے ایک شخص یا چند لوگوں تک محدود رہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارا شمار بھی دوسری فہرست کے لوگوں میں ہوتا ہے۔ حکومت نے عدلیہ کو کنٹرول کرنے کے لیے ان میں ترمیم کر ڈالی۔ اس نے عینی بندوبست کے بعد حکومت سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کو چیف جسٹس لگا سکے گی، اور اس دوران بھی اگر حکومت کو محسوس ہوا چیف جسٹس ٹھیک کام نہیں کر رہا تو وہ اسے ہٹا بھی سکے گی۔ تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے پوری دنیا نے 10,000 سال میں محمد شاہ رنگیلا سے جارج بش، لی کوان یو کی طرف سفر کیا، لیکن ہم 21ویں صدی میں محمد شاہ رنگیلا کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور پوری دنیا شخصی اختیار سے اداروں کی طرف آ گئی۔ وہ بادشاہوں سے جمہوریت، درباروں سے پارلیمنٹ اور ضلع زبانی سے آزاد عدلیہ کی طرف پہنچ گئے، لیکن ہم عدلیہ، پارلیمنٹ اور انسانی حقوق کو واپس ایک بادشاہ کی ذات میں جمع کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے ہماری! ہم وہ لوگ ہیں جو تاریخ کے دائرے سے الٹ سفر کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ہمیں اپنی کامیابی کا بھی یقین ہے۔ ہم کیا زبردست لوگ ہیں! ہم گرم توے پر برف جمانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم 21ویں صدی میں محمد شاہ رنگیلے کا دور واپس لا رہے ہیں۔